اس اسٹیج کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ یہی آپ کو، کیونکہ یہیں سے آپ کا جو جنون ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے میں نے آگے بولا نا، کیونکہ ابھی ان کی ایج یہی ہے کہ ابھی اپنے اسکول بوائز ہیں، اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، کیونکہ ابھی اتنی ایج تو نہیں ہے. خاص کر یہ جو دو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے پیارے بچے ہیں، تو ان کی ایج یہی ہے کہ یہ گلی محلے میں کھیلیں. تو گلی محلے سے آگے پاکستان میں کرکٹ کا جو بیسک آپ اگر کہیں نا کہ وہ جیسے بولتے ہیں کہ گراس روٹ لیول ہے، وہ گلی محلے کی کرکٹ ہے. گلی محلے سے آپ کرکٹ کھیلتے کھیلتے آگے پھر بڑھتے ڈانٹ نہیں پڑتی تھی آپ کو؟ شیشے ویشے نہیں ٹوٹتے تھے گلی محلے میں؟ کوئی آنٹیاں کان وان کھینچے ہوں، ہے نا؟ ڈانٹ کتنی پڑتی ہے اگر ہم سارا چلتا رہتا ہے. یہ ساری یہ بھی آپ کہیں کہ ڈیفیکلٹیز میں آتا ہے کہ یہ ساری آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے. بالکل گھر سے ڈانٹ، محلے والوں سے ڈانٹ، کیا کر رہے ہو، سونے نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا جی، آپ میں سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھے. ابھی میرا آپ سے فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ سیریز ود سری لنکا، ایون دو کہ پاکستان اتنا اچھا نہیں کھیلا بٹ آپ کی انڈیویجول پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، تو آپ کا اپنا پرسنل گیم پلان کیا تھا جبکہ اگینسٹ جو اتنے بڑے بڑے بیٹسمین اسپیشلی جائے وردنے اور سنگاکارا اور دلشان؟ دیکھیں، میرا اپنا پرسنلی اگر آپ بولیں تو گیم پلان، آپ جب بھی کوئی کام اپنی اسٹرینتھ پہ کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ آف 100 آپ کہہ لیں کہ 80-90% سکسیس کے چانسز ہوتے ہیں جب آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ ڈواڈول ہوتے ہیں، آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. تو وہ میں اپنی اسٹرینتھ، کیونکہ بیسیکلی لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کنڈیشن ایسی تھی، کیونکہ میں ایک سوئنگ بالر ہوں، سیم بالر ہوں، تو وہاں پہ ہیومیڈیٹ کنڈیشن تھی. جہاں پہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہاں پہ بال تھوڑا سیم کرتا ہے، سوئنگ کرتا ہے. تو وہی بس، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اپنی لائن اور لینتھ پہ کنٹرول کیا، سوئنگ اچھا مل رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے خیال میں کافی کامیابی ملی مجھے وہاں پہ. دوسرا میرا سیکنڈ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہنٹس ہیں یا یوتھ سلیکشن کیمپس وغیرہ ہیں، یہ بیسکلی بڑے شہروں پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد. تو جو چھوٹے شہر ہیں، لائک میرا اپنا پرسنل تعلق لالہ موسیٰ شہر سے ہے جو کہ کھاریاں سے آگے آتا ہے، چھوٹا سا شہر ہے، تو ادھر بھی پرسنلی بہت سارے کرکٹرز میں نے دیکھے ہیں، بچے جو بڑا ان میں ٹیلنٹ ہے. تو ان کے لیے پاکستان کی نیشنل سلیکشن ٹیم یا سلیکشن یوتھ کیمپس وغیرہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھی گراس روٹ لیول سے اٹھ کے نیشنل لیول تک آ سکیں؟ لکیلی ابھی میں ریسنٹلی آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ ایڈز بھی دیکھے ہوں گے. ایک ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم چل رہی ہے پی سی بی کے اندر، جس میں میرے خیال میں سرفراز نواز صاحب ہیں اور عبد القادر صاحب، اعجاز احمد صاحب ہیں، جو کہ اسی طرح چھوٹے شہروں میں بھی جا رہے ہیں اور ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم ان کی چل رہی ہے. تو میرے خیال میں بڑا اچھا ایک، جتنے بھی ینگسٹر ہیں، جیسے آپ نے لالہ موسیٰ کا ذکر کیا، بڑے اچھے چانسز ہیں کہ آپ آئیں. ٹیلنٹ میں آئی بلیو کہ ٹیلنٹ کبھی نہیں چھپتا، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو ضرور منواتا ہے. اگر ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سامنے آئیں گے. ابھی یہ اسی لیے کرکٹ بورڈ نے یہ اسکیم سٹارٹ کی ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں، بڑے شہروں میں تو ایونٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، بیسیکلی مین موٹو ان کا یہی ہے کہ جو چھوٹے شہر کے ہیں ٹیلنٹ وہاں سے لے کے آیا جائے. بالکل صحیح. کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے؟ آپ لوگوں نے کچھ نہیں پوچھنا؟ اچھا بیٹے، مائک لینا اپنے ہاتھ میں آپ سوال پوچھنے سے پہلے. جیسے کہ آپ نے پہلی بار جب اپنا وہ انٹرنیشنل گیم کھیلا تو کیسا فیل ہوا؟ مطلب کہ اس طرح جا کے، مطلب کہ پہلی بار آپ گئے ہوں گے اس طرح کے انٹرنیشنل میچ میں، تو فیل کیا، وہ فیلنگز تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بندہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بڑا لمبا سفر تھا جو میں طے کر کے وہاں تک گیا تھا. تو جب آپ اپنی منزل پا لیتے ہیں اتنے لمبے سفر کے بعد تو وہ لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے. لیکن خوشی کی انتہا تھی. ایک خواب تھا جو کہ پورا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا تھا اس ٹائم کہ فائنلی میں نے وہ جگہ اچیو کر لی جہاں میں پہنچنا چاہ رہا تھا. حالانکہ وہ اینڈ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہنچ آپ جاتے ہیں لیکن اپنی جگہ کو برقرار رکھنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ہمیشہ، بچوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ بس مجھے پاکستان ٹیم میں کسی طرح پہنچا دے. تو یہ میری ہمیشہ سے چھوٹے سے دعا تھی میری، کہ بس میں ہمیشہ، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے تو یہی دعا میں مانگا کرتا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیا. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری لائف کا ناقابل بیان قسم کی فیلنگز. اچھا پھر آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ مطلب دعا یہی تھی کہ وہاں تک پہنچ جاؤں. اگلی دعا کب شامل ہوئی اس میں کہ اللہ اب اس میں رہوں بھی، اب سلیکشن بھی وہ پھر آپ کو پتا ہے انسان لالچی ہے کسی ایک چیز پہ، وہ ایک جتنا ملتا جاتا ہے انسان اور سے اور. میرے خیال میں اگر یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نہ ڈالا ہو تو شاید ترقی انسان نہ کرتا کبھی بھی. صحیح. ایک چیز مل گئی اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتا. ترقی انسان اسی لیے کرتا ہے کہ وہ
اور سے اور کی جستجو میں لگا رہتا ہے، وچ از گڈ. اگر آپ یہ پازیٹو سینس میں لے کے جائیں تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ترقی انسان اسی طرح کرتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ بھی عبور کر کے جائیں. اچھا، آپ لوگوں کو شاید پتا ہے سہیل نے بیچ میں بڑا برا ایک ٹائم دیکھا ہے اور یہ جو کم بیک تھا ماشاءاللہ یہ بہت زبردست تھا. سو یہ ایک تو وہ خوشی نا کہ آپ نے اسٹرگل کی اور آپ ٹیم میں آ گئے اور آپ نے اپنی جگہ بنا لی اور آپ نون بھی ہو گئے اور آپ اسٹیبلش بھی ہو گئے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جب آپ پھر انجری اور ایک مشکل سے گزرے اور پھر اس کے بعد کم بیک اچھی پرفارمنس کی صورت میں، اس کا کیا فیل ہے اور اس پہ کیا آپ کو لگا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جیسے میں نے پہلے بولا کہ پہنچ انسان جاتا ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن اس جگہ کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو بیچ میں نے تقریباً پورے 2 سال بڑا مشکل ٹائم گزارا. انجری کی وجہ سے آپریٹ ہوا، 1.5 سال کرکٹ نہیں کھیلی. پھر جب کرکٹ میں آیا تو انجری پوری طرح ریکور کرنے میں ٹائم لگا، اسٹرگل کیا، ٹیم سے ان آؤٹ ہوا. لیکن لکیلی کہ یہ جو میرا ٹور تھا، حالانکہ شروع میں صرف T20 کا حصہ تھا، لیکن وہاں پہ میں مین آف دی سیریز ہوا. T20 کا ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہوئی الحمدللہ. پھر سلیکٹرز نے اور ٹیم مینجمنٹ نے مجھے چانس دیا، وچ از ویری گریٹفل. میں آپ کے چینل کے بہاف تھینک یو بھی بولوں گا کہ انہوں نے میری صلاحیتوں پہ آپ کہیں کہ بھروسہ کیا. لکیلی چانس ملا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. سلیکٹرز کو، ٹیم مینجمنٹ کو، انہوں نے جو بھروسہ مجھ پہ کیا تھا، آئی تھنک کہ میں ان کے بھروسے پہ پورا اترا ہوں. ویری ہیپی، ویری سیٹسفائڈ ایٹ دا مومنٹ. آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقریباً 2-2.5 سال کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پہ میں آیا ہوں. بڑا لمبا عرصہ لگا. اللہ کرے کہ یہ اب یہ جو ٹائم ہے یہ اسٹریچ کرے اور اچھا ٹائم جو ہے وہ پریویل کرے. اچھا، کیسا لگتا ہے جب آپ تو اچھا کھیل رہے ہو، ٹیم جو ہے وہ بس، اور پھر پتہ چلے کہ آپ کی جو اگر آپ نے بھی کوئی ایوارڈ ملنا تھا آپ کو یا آپ کو بھی کوئی کریڈٹ ملنا تھا اس کا، تو وہ بھی کیا، وہ بھی کسی اور کو مل گیا؟ دکھ ہوتا ہے بالکل. اپنی پرفارمنس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب ٹیم ہارتی ہے. ٹیم جیت جائے اور آپ کی پرفارمنس 19-20 بھی ہو تو پھر میں اپنی بات کہوں گا کہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹیم جیتی ہے، کیونکہ پوری قوم کی امیدیں ہوتی ہیں، پوری قوم کے ایموشنز ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو بالکل اس چیز کا احساس ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کا بس نہیں چلتا. مطلب لیکن جب ٹیم ہار جاتی ہے، جیسے آپ نے بولا، اس سچویشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جو آپ کا رول تھا آپ نے پلے کیا، آپ نے اپنے 100% دیا، اپنی پوری ایفرٹ کی اپنی ٹیم کو جتوانے میں. سم ٹائم وہ اوپر جو بیٹھا ہے یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. سم ٹائم آپ کی پوری ایفرٹس بھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو ریزلٹس وہ نہیں ملتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ اوپر والے کے اگر خدا نہ خاصا ٹورنامنٹ ہارا ہو اور ایئرپورٹ پہ آپ لوگ اتر رہے ہو تو کیا حالات ہوتے ہیں جبکہ آپ کو پاکستانی قوم کی جذباتیت کا پتا ہے؟ تو کیا گزرتی ہے نا مشفق، ہے نا، کیا گزر رہی ہوتی ہے پلیئرس کے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے باہر آنا اور کوئی 100 کا مجمع جو نعرے لگا رہے ہیں 100 سے سیریسلی. ابھی جب دوسرا لاسٹ میچ ہم ہارے تو ہم پلیئرز جو واپس آ رہے تھے ون ڈیز والے تو آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ اب ایک تو میچ کے فوراً بعد ہمارا ٹریول تھا، تو دوسرا میچ ہار چکے تھے. وہ جو سیریز اگر جیت جاتے آخری میچ 2-2 سے ہو جاتا تو وہ جب ایون ہو جاتی تو پھر تھوڑا سا چلیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لیکن 3-1 ہار گئے. ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب ٹریول اور مشکل ہو گیا. ایک تو تھکے ہوئے ہیں، اوپر سے جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں. جیسے میں نے بولا کہ لوگوں کے ایموشنز وابستہ ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان ٹیم کے ساتھ. جب ہم اچھا کھیلتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، جب ان کا حق بنتا ہے، جب پرفارمنس 19-20 ہوتی ہے تو وہ کرٹیسائز بھی کرنا ان کا حق ہے، بالکل کریں. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ اسٹل جو بھی ہے آپ کے جتنے بھی ایموشنز وابستہ ہوں، کرکٹ ایک کھیل ہے اور کھیل میں 2 ٹیمیں جب کھیلتی ہیں تو ایک نے ہی جیتنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ پاکستان ٹیم جیتے گی. جب بھی کبھی جیت کبھی ہار وہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایموشنز کو کنٹرول رکھنا چاہیے. کرٹیسائز کریں، ان کا حق ہے. بالکل صحیح. چلیں جی، پھر کھل کے کرٹیسائز کریں. اچھا، سوال آپ نے بیٹے کر لیا، کسی اور نے کرنا ہے تو مائک لے لیں. ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم راجہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ سناؤ کیسی گزری ہے گرمیوں کی؟ الحمدللہ. اب تو فیصلہ آباد میں موسم مطلب وہی جو آپ صبح بات کر رہی تھی جب اسٹارٹ کیا تھا کہ اب ہے بالکل اسی طرح. قسم سے اتنے اچھے بال میری کال مل کے پہلے تو کبھی مل ہی نہیں رہا. اچھا، اتنا ٹرائی کرتی تھی کہ کیا بتاؤں. چلو گڈ، تھینک یو کہ آپ کال کرتی رہی ہو. آج فائنلی مل گئی. کیا بات کریں گے آپ سہیل تنویر سے؟ ان سے تو بھائی سے تو میں نے بات کرنی ہے اور ان کی خوب خبر نہیں ہے. اوہو، یا اللہ خیر.
جی جی کیجیے. بہن بولیے بولیے. خیریت آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے میچ ہو رہا ہے کل، مطلب انہوں نے ساری ٹیم ڈھیر کل ہاں، پھر ڈھیر کر دیا. 100 بھی نہیں بنا، 100 بنایا مشکل سے. آؤٹ ہو گیا. آج دیکھیے گا ایک کے بعد ایک ذرا اسکور بنتا نہیں ہے، آؤٹ کا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا کیسا میچ ہے جی؟ یہ کیسا میچ ہے جی؟ 7 اور رابعہ یہ ہم ابھی پوچھتے ہیں گول ٹیسٹ میں کیا ہو رہا ہے جی؟ کافی اچھی خبر لے لی انہوں نے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں نہیں ہوں. دیکھیے کرکٹ ہے، میں نے پہلے بولا کہ ہوتا ہے اگر میں نے آگے بولا کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے لیکن تھوڑا سا پاسٹ بھی یاد رکھنا چاہیے. نہیں ابھی دیکھیں لاسٹ سیریز ٹیسٹ سیریز کی اگر بات کریں، ابھی انہوں نے ٹیسٹ میچ کی بات کی تو پاکستان ٹیم جو لاسٹ سیریز کھیلی ہے نمبر 1 ٹیم کی اگینسٹ 4-0 پاکستان ٹیم جیتی ہے. صحیح. وہ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کیوں بھول ٹیم جاتے ہیں؟ اتفاق سے جیتتی ہے یا اتفاق سے ہارتی ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ سکسیس ریٹ ابھی یہ جو ون ڈیز ہم لوگ کھیل رہے تھے سری لنکا میں تو وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے پاکستان ٹیم کا سکسیس ریٹ جو لاسٹ 1 ایئر میں ہے وہ 65% ہے. تو اگر باقی ٹیموں کا میرے خیال میں 4-5 ٹیموں کا میں دیکھ رہا تھا 55, 58, 60% ہے. تو اگر اس میں پرسنٹیج پہ آپ دیکھیں تو آپ کے کوشچن کا آنسر آپ کو مل جانا چاہیے کہ 65% جو ہے وہ کافی اچھی ہے اگر آپ جیت ہار کے حساب سے دیکھیں. صحیح. تو کنسسٹنٹ پرفارم کیا ہے پاکستان ٹیم نے. یہ نہیں ہے کہ ابھی ٹھیک ہے انلکیلی میں مطلب دیر از نو ایکسکیوز، ہر سیریز جیتنی چاہیے، ہر میچ جیتنا چاہیے اور ہم جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں. لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی ایفرٹس آپ کرتے ہیں پوری لیکن وہ جس طرح کے ریزلٹس آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں نکلتے. اگر آپ 1.5-2 سال کی پرفارمنسز پاکستان ٹیم کی ایز اے ٹیم دیکھیں ون ڈیز ٹیسٹنگ اسپیشلی ٹیسٹ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں اور عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی ایک ٹیسٹ ہوا ہے، اللہ کرے مطلب کرکٹ ہے میریکل ہو سکتے ہیں، ابھی بھی پاکستان ٹیم یہ ٹیسٹ جیت بھی سکتی ہے یا سروائیو بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر 19-20 ہو بھی جاتا ہے تو اسٹل 2 میچز آر کمنگ اہیڈ. انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں کیپیبلٹی ہے. اگر وہ انگلینڈ جیسی نمبر 1 ٹیم کو 4-0 ہرا سکتی ہے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ بنگلہ دیش سے ہار بھی سکتی ہے نا. یہ کرکٹ ہے. کل زمبابوے نے ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کو ہرا دیا. میرا نہیں خیال کہ وہاں ساؤتھ افریقہ میں واویلا مچ گیا ہو. 2 دفعہ ایک ٹورنامنٹ میں 2 دفعہ انہوں نے ہرایا ہے. تو اٹس پارٹ آف کرکٹ. ہوتا ہے سم ٹائم وہ چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیموں کو ہرا دیتی ہیں. اگر آپ پاکستان سری لنکا کی بات کریں تو دونوں ایون ٹیمیں ہیں، چھوٹی بڑی نہیں ہیں. دونوں مطلب کرکٹنگ ورلڈ میں دونوں کا ایک نام ہے. تو اگر سری لنکا نے پاکستان ٹیم کو ہرا دیا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ اچھا سہیل کوئی حالات کے ساتھ لینا دینا ہے اس سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ ٹیم بھی اچانک بیٹھ جاتی ہے ہمارے ملکی حالات کی طرح، اچانک سے ان کے بھی ریزلٹس ہمیں عجیب و غریب پریشان کن ملتے ہیں. سو کوئی آپ لوگوں پہ اثر اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے تو پیچھے ملک میں حالات کیا ہیں، تو وزیر اعظم چینج ہو گئے ہیں تو سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیژن دے دیا ہے یا آپ میں یہ لیم ایکسکیوز نہیں دوں گا پرفارمنس پہ. یہ چیزیں میرا نہیں خیال کے افیکٹ کرتی ہیں. مطلب ہم بھی پارٹ آف پاکستان ہے، مطلب یہ چیزیں ہم بات ضرور کرتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پرفارمنس پہ افیکٹ کرتی ہیں ہماری. بلکہ انفیکٹ جب ہم ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے جو ریسنٹلی حالات کافی برے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان نیشن جو ہے وہ کتنی اٹیچڈ ہے کرکٹ کے ساتھ. تو اگر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ برے سے برے حالات بھی ہوں تو پاکستان ٹیم کہیں پہ کوئی کپ جیتتی ہے یا کوئی میچ بھی جیتتی ہے تو ملک میں اور عوام میں ایک خوشی کا سما بن جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ چیز ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ایکسٹرا ایفرٹ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ کوئی خوشی جو ہم اپنی قوم کو دے سکتے ہیں وہ دیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے پہلے بھی بولا کہ ہماری پوری ایفرٹس ہوتی ہیں کہ ہر میچ جیتے. بالکل صحیح. معین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. بتائیے کیا سے بات کرنی ہے؟ جی جی کیجیے. جی بولیے بھائی. السلام علیکم سہیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بردر، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. سہیل بھائی بہت خوشی ہوئی آپ کی بالنگ دیکھ کے. سری لنکا میں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام بیک کیا اور بہت اچھی وکٹ لی. میچ دیکھ کے خوش ہو گیا میں کہ آپ کی بالنگ بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. چلیں تھینک یو ویری مچ بردر. سہیل بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کائنڈلی اگر آپ میری ہیلپ کر دیں تو. بولیے. میں ایک بہت اچھا بالر ہوں اور چھوٹے شہر میں رہتا ہوں، بالنگ بھی کرتا ہوں، بیٹنگ بھی کرتا ہوں اور ایک اچھا آل راؤنڈر بھی ہوں. اوکے. لیکن مجھے چانسز نہیں ملتے ٹیم میں آنے کے لیے. کم اس میں سے کھیلتا ہوں تو آپ مجھے گائیڈ کریں کائنڈلی کہ میں کس طرح ٹیم میں واپس آ سکتا ہوں. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ اٹک سے. اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ابھی اسلام آباد سے کر رہے ہیں؟ تو آپ کہاں چھوٹے سے شہر میں کہاں تو نہیں ہے یار اسلام آباد میں اصل میں رہتا اٹک میں ہوں لیکن وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ کھیلتا ہوں ٹاؤن میں. اچھا ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ کا تعلق اٹک سے ہم مانے نا؟
जी जी बिल्कुल। अच्छा थैंक यू सो मच, आप साथ रहो, हम इसको एड्रेस करेंगे। सो ये इसी को कंसिडर करते हुए, जैसे बाकी बच्चे भी हैं, अगर इन्होंने भी जाना हो, और जैसे मुशफ़िक ने भी यही सवाल किया था कि छोटे शहरों वाले बच्चे, आप उन्हें सजेस्ट क्या करेंगे कि वो क्या करें, कैसे क्लब में जाएं, कैसे? लेकिन उससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा।